بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ برگد کے گھنے درخت کے سائے میں ایک غریب موچی بیٹھ کر اپنا کام کرتا تھا۔ پھٹے پرانے باستر سیتا اور جوتے کی مرمت کرتا۔ پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا مگر دل کا بہت زیادہ امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر کو پانی کے ساتھ روٹی کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیاں درخت سے اتر کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتیں، چن چن کر کے روٹی کھاتی اور پھر اڑ جاتیں۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ برگد کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کرتا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن موچی کے پاس کوئی مسافر اپنے جوتے کی مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر چڑیوں کو ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کو کھلایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے موچی سے کہا کہ میاں تم روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر کیا بات ہے؟ موچی بولا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت سے نوازا ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، صبر کی دولت میرے پاس ہے نا، پھر میں کیوں نہ اپنے رب کی شکر ادا کروں۔ یہ میرے پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے، میں اپنے پڑوسی کا حق ایک نوالا صدا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑا، میرا کچھ نقصان نہیں ہوتا، بلکہ چڑیوں کی چنگنے سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی۔ موچی نے ادب سے یہ آیتیں سنی اور مسافر سے کہا، ان آیت کا مطلب بھی مجھے سمجھا دیجیے۔ مسافر نے کہا، ان آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے ذلت، جس کو چاہے عزت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ آیت سکھا دیں، میں ان کو جوانی یاد کروں گا۔ مسافر نے مجھ کو یہ آیتیں یاد کرائی اور کام کرا کے چلا گیا۔ مجھ کو آج بہت خوشی تھی، اس نے بڑا اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیت پڑھتا رہتا۔ اسے اتنی پیاری لگی تھی کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا تھا۔ چڑیا جب بھی چن چن کرتی تو کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیت یاد ہو ہی گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ کئی دنوں تک کوئی بھی آدمی جوتے مرمت کرانے نہ آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، وہ ان کا آٹا لے آیا۔ چند دنوں کے لیے تو روٹیوں کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آ رہا تھا۔ آٹا ختم ہو گیا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کر کے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ اسے اپنی بیوی اور بچوں کی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا اداس گھر آیا۔ گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب بھوکے ہی سو گئے۔ اس عمل میں 2-3 دن اور بھی گزر گئے۔ پانی کے سوائے ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو بیچ کر آٹا لے آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی
اور بولی، ارے معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج کوئی دعوت ہے، باہر دیگ پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے کچھ پیسے یا کھانا مانگ لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نہیں، وہ سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت بھی نہیں دیکھی جا رہی۔ مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی نے اپنے پڑوسی کو جا کر سلام کیا اور اس سے کہا، 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ آپ سے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا مانگوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں۔ میرے پاس جب پیسے ہوں گے میں واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو میرے گھر چل کر دیکھ لیجئے، آج بھی انہیں کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، تو بڑا چالاک بنتا ہے، گھر کے سامنے دیگیں پک رہی ہے اور تو نے سوچا کہ اس بہانے سے کھانا مانگ کر مزے اڑا لیتا ہوں۔ ارے بدبخت کمینے، محنت کر، پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بڑی محنت کی جب یہ گھر بنا ہے، میں اب تم جیسے مفت خوروں پر اپنی دولت کیوں برباد کروں؟ میں جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا کمینے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر لٹا دوں۔ 2-3 نوکر آئے اور موچی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ مجھ میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر زمین پر گر پڑا، نیچے پتھر پڑا تھا، اس کا کونا پیشانی پر لگا اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے ہمت کر کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی، اس کے اندر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کے مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیت پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا، اس نے موچی کے زبان سے یہ آیت سنی، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس نے موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا مال لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی یہ مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حق پورا کا پورا ادا کروں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ ایمانداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی بازار سے کھانا خرید کر گھر لے گیا، سب نے ترنت مل کر کھانا کھایا۔ موچی تاجر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور چند ہی سال میں شہر کا امیر آدمی بن گیا۔ موچی نے ایک خوبصورت مکان بنوایا
वही आयत जो हर वक्त पढ़ता रहता था, एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दिया। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे और खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसको इज्जत के साथ बिठाते, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद की दरख्त पर जो चिड़ियाँ रहती थी, मोची उन्हें भी नहीं भूला था। ढेर सारा दाना चिड़ियों को डाल कर आता। एक दफ़ा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया, कमरे में बिठाया, उसको कपड़े लाकर दिए और रसोई घर में जाकर गरम गरम खाना लाकर उसके सामने रखा। उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? नौकर ने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है उनका मतलब आज मेरी समझ में आ गया है। अभी जो फ़कीर आया है, चंद साल पहले ये बड़ा अमीर था और उसका बहुत बड़ा मकान था। इसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये हर आदमी को फ़कीर जानकर जलील करता था, किसी को सदका खैरात तक नहीं देता। आज अल्लाह ताला ने उसे फ़कीर बनाकर यहाँ भेज दिया है। मैं उसके घर में मुलाजिम था, मेरा बच्चा बीमार पड़ा। मैंने कुछ रुपए मांगे, मगर इसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज ना होने से मर गया। आज इसे बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी खाना खा रहा है, जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था, जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसको सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर जाने पर मजबूर कर दिया था। आपने धक्के देकर बाहर निकलवाया था। पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अभी तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया। वो रोते हुए कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सज़ा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया है। बीवी मर गई, बच्चे आवारा हो गए और मैं खुद बीमार हो गया हूँ। मकान भी बिक गया। अब न सर छुपाने का ठिकाना है और न कोई आसरा बचा है। जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम ख़राब होता है। बाक़ई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत। उसी के हाथ में भलाई है और वो हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने कहा, हर चीज़ अल्लाह ताला के अख्तियार में है। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है? आनी जानी चीज़ है। इस पर गुरूर करना अच्छी बात तो नहीं है ना। खैर, तुम्हें बहुत सज़ा मिल चुकी है। सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो ज़रूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तिजारत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।